دیکھ رہے ہیں تو اپنی انسانی طاقت سے دیکھ رہے ہیں اسے۔ میں بات کر رہا ہوں تو انسانی طاقت سے کر رہا ہوں، کسی کو پکڑتا ہوں تو انسانی طاقت سے پکڑتا ہوں، ہم چلتے ہیں تو انسانی طاقت سے چلتے ہیں، سنتے ہیں تو انسانی طاقت سے سنتے ہیں، انسانی طاقت سے سنتے ہیں، انسانی طاقت سے بولتے ہیں، انسانی طاقت سے دیکھتے ہیں، انسانی طاقت سے پکڑتے ہیں، انسانی طاقت سے چلتے ہیں۔ لیکن بندہ مومن جب نوافل ادا کر کے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی انسانی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اب اس کے اندر اللہ کی طاقت کار فرما ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو رب کی طاقت سے دیکھتا ہے، سنتا ہے تو رب کی طاقت سے سنتا ہے، دیکھتا ہے تو رب کی طاقت سے دیکھتا ہے، بولتا ہے تو رب کی طاقت سے بولتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون۔ ارشاد فرمایا میری نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ ارشاد فرماتے ہیں میری نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی، میں اس آواز کو سنتا ہوں جس آواز کو تم نہیں سن سکتے۔ آپ میں سامنے بیٹھا ہوں، مجھے دیکھ رہے ہیں، دیوار کے پیچھے جو کچھ ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں جی، اور اسی طرح دور دراز کی آواز ہے اس کو آپ سن سکتے ہیں جی، بغیر کسی آلے کے نہیں سن سکتے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کا یہ عالم ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، میری نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی، میں اس آواز کو سنتا ہوں جس آواز کو تم نہیں سن سکتے۔ بے شک معراج کی رات بہشت کی سیر کر رہے ہیں، آپ زمین پہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعال یا بلال، بلال میرے قریب آؤ، حاضر ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم کون سا نیک عمل کرتے ہو کہ جب میں آسمانوں کی سیر کر رہا تھا تم زمین پر چل پھر رہے تھے، تمہارے جوتوں کی ہلکی آواز کو میں آسمانوں پر سن رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاصلہ کتنا ہے پہلے آسمان تک؟ 500 سال تک بجلی کی رفتار سے کوئی چلتا رہے تو پھر پہلے آسمان تک، پہلے آسمان تک یہ اتنی مسافت ہے، پھر اس کا دوسرا آسمان اتنا موٹا ہے جتنا یہ ہے فاصلہ، پھر اسی طرح آگے بڑھتے جائیں گے فاصلے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت جو ہے یہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ فرمایا جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو تمہارے قدموں کی ہلکی آواز کو میں جنت میں سن رہا تھا۔ اندازہ لگائیں کہ آواز بھی سن رہے ہیں ہلکی اتنی دور دراز کے فاصلے سے، اور پہچان بھی رہے ہیں کہ کون ہے جو چل پھر رہا ہے۔ تو فرمایا انی ارا، میری نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی، میں اس آواز کو سنتا ہوں جس آواز کو نہیں سن سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ شان عطا فرمائی، اور یہی شان اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بھی عطا فرمائی۔ جو چیز معجزہ ہوتی ہے اللہ کے نبی کے لیے، وہی چیز اللہ کے ولی کے لیے کرامت ہوتی ہے۔ سمجھ رہے وہی چیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت ہے۔ سارے آپ نے 22 لاکھ مربع میل پہ آپ نے حکومت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا شیطان لا یفر من ظل عمر، کہ جہاں عمر کا سایہ پڑ جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر صحابی رسول ہے اور خلیفۃ الرسول ہے اور ولی اللہ ہے۔ یہ بات یاد رکھو، جتنے بھی صحابی ہیں سب ولی اللہ ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں سب ولی اللہ ہیں، کیونکہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، وہ اللہ کے نبی کے قریب رہتے تھے، انہیں صحبت رسول حاصل تھی۔ اور فرمایا کہ صحبت اثر کرتی ہے، صحبت اثر کرتی ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ قیامت تک آنے والا کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ولی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ روکتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ساریہ جبل، کیا فرمایا؟ یا ساریہ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے خبردار ہو گیا۔ جمعہ کے بعد صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت آپ نے یہ جملہ معترضہ خطبے کے دوران کیوں استعمال کیا یا ساریہ الجبل؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم اور دوسرے صحابہ نے یہ سوال کیا، آپ نے ارشاد فرمایا جب میں خطبہ دے رہا تھا تو میرے سامنے سرزمین ایران کا منظر تھا، مدینہ منورہ سے میں ایران کے اس منظر کو دیکھ رہا تھا، ہماری فوج جہاد میں مصروف تھی اور دشمن نے پروگرام بنایا کہ پہاڑ کی طرف سے اس پر حملہ کیا جائے، تو میرے جو کمانڈر تھے ساریہ، اس وقت کون کمان کر رہے تھے؟ حضرت ساریہ، تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے کمانڈر کو یہاں سے ہدایات دی، کوئی وائرلیس نہیں ہے، کوئی اور برقی سسٹم نہیں ہے، کوئی بجلی کا سسٹم نہیں ہے، جی بالکل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قوت اور طاقت ہے، یہ نوری قوت ہے، جن کو رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اس کے اندر نوری قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے میں نے اپنے کمانڈر کو ہدایت دی کہ پہاڑ کی طرف سے خبردار ہو جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی ارشاد فرماتے ہیں میں نے وہ دیر بھی نوٹ کر لیا، تاریخ بھی نوٹ کر لیا اور وقت بھی نوٹ کر لیا، اور جب وہ فوجی واپس آئے سب سے پہلا سوال حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم نے یہ کیا، حضرت ساریہ سے، جب تم جہاد میں مصروف تھے کوئی آواز سنی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی، دشمن نے پروگرام بنایا تھا کہ ہم پر پہاڑ کی طرف سے حملہ کر دے، جب انہوں نے ہمیں ہدایت دی تو ہم چوکس ہو گئے اور ہم نے ان کے حملے کو روک دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق تو مدینے میں تھے اور جہاد سرزمین ایران پر ہو رہا تھا، مقام نہاوت پہ ہو رہا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام کو کیسے دیکھ رہے تھے اور ان کی آوازوں کو کیسے سن رہے تھے اور دشمن کے پروگرام کو کیسے سن رہے تھے؟ یہ ایک روحانی اور نورانی طاقت ہے جو رب کائنات اپنے نبی کے وسیلے سے ولیوں کو عطا کرتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے حضور میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، مہربانی کریں۔ آپ نے اوپر دیکھا، دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا لوح محفوظ میں تیرے مقدر میں اولاد نہیں لکھی ہوئی۔ بھائی ادھر توجہ کرو، موبائل شبائل کو چھوڑو، ادھر دیکھو۔ حضرت نے فرمایا میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے۔ لوح محفوظ کہاں ہے؟ کیا نام ہے؟ کہاں ہے لوح محفوظ؟ بیٹھے آپ بیٹھے لوح محفوظ کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر عرش الہی کے نیچے لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ اس تختی کو کہا جاتا ہے، قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ دیا ہے۔ اب میں جو خطاب کر رہا ہوں یہ سارا کچھ وہاں لکھا ہے، سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ وہاں لکھا ہوا ہے، ڈیٹ بھی لکھ دیا، دن بھی لکھا ہوا، سب کچھ لکھا ہوا اس میں، کل صغیر و کبیر مستتر، ہر
چھوٹی اور بڑی چیز کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتان میں آپ کا مزار ہے، قلعے پر آپ کی خدمت میں اولاد حاضر ہوتی، عرض کرتے حضور اولاد نہیں، کب دیکھا لیکن ایک بات ارشاد فرمایا تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ وہ بیچاری روتی ہوئی باہر نکلی، جب باہر پہنچی تو وہاں پہ آپ کے پوتے حضرت شاہ ولی عالم آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا تو کیوں رو رہی؟ اس نے عرض کیا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں گئی دعا کے لیے، میرے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے، تو آپ نے فرمایا تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے اس لیے میں رو رہی۔ آپ نے فرمایا تم دوبارہ جاؤ پھر عرض کرو۔ اس نے کہا جب میں دوبارہ جاؤں گی پھر یہی کہیں گے کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جواب میں سکھاتا ہوں، جب وہ یہ بات کرے تو میں جواب سکھاتا ہوں، وہ جواب دینا ان کو، لیکن یہ نہ بتانا کہ میں نے تجھے جواب سکھایا۔ اس نے کہا بتائیں؟ آپ نے فرمایا جب وہ یہ کہیں کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں تو تم یہ عرض کرنا حضور اگر میرے مقدر میں اولاد ہوتی تو میں اللہ کے ولی کے دروازے پہ کیوں آتا؟ نگاہ ولی کی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دوبارہ حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے حضور اولاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں، ہم نے لوح محفوظ کو پڑھ لیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ولی کی نگاہ کہاں پہنچ گئی۔ لوح محفوظ است پیش اولیاء، فرش محفوظ است محفوظ از خطا۔ اللہ کے ولی کی نگاہ کے سامنے ہر وقت لوح محفوظ ہوتی ہے، زمین پر بیٹھے اور ان کی نگاہ لوح محفوظ پر ہوتی ہے۔ تو عرض کرتے ہیں حضور اگر میرے مقدر میں اولاد ہوتی تو میں ولی کے دروازے پہ کیوں حاضر ہوتا؟ حضرت نے جب یہ جواب سنا تو وجد بھی آ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی چھوٹا ہے باتیں بڑی کرتا ہے، ابھی چھوٹا ہے باتیں بڑی کرتا ہے۔ تو پھر حضرت وجد بھی آئے تو فرمایا اچھا تو ولی کی ولایت کو چیلنج کر دیا۔ یک دادم میں نے تجھے ایک بیٹا دیا، دو دادم میں نے دو بیٹے دیے، سہ دادم میں نے 3 بیٹے دیے، چہار دادم میں نے 4 بیٹے دیے، 5 دادم میں نے 5 بیٹے دیے، آگے شش دادم 6 بیٹے دیے، ہفت دادم 7 بیٹے دیے، ہشت دادم 8 بیٹے دیے، 9 دادم 9 بیٹے دیے، 10 دادم 10 بیٹے دیے۔ فارسی بولتے تھے اس کو، تو عرض کرتے حضور بس یہ کافی ہے 10 بیٹے۔ جب ایک بیٹا بھی نہیں تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کی دعا کو رد نہیں کرتا، ولی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ نہ سمجھو کہ زندہ ولی ہو دنیا میں موجود ہو جو دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو کچھ نہیں کر سکتا، کہتے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ امام غزالی نے اس کا جواب اپنے وقت کے مجدد تھے، باب مشکات شریف کا ہے، باب زیارت القبور، اس کے حاشیے میں یہ امام غزالی کا قول لکھا ہوا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں میں یستمد فی حیاتہ یستمد بعد مماتہ، جس سے زندگی میں مدد طلب کی جائے دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر بھی اسے مدد لے سکتے ہیں۔ تو حضرت سیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک دنیا میں رہے لوگوں کو فیض عطا کرتے رہے، اور یہ نہ سمجھے کہ فیض ختم ہو گیا، آپ کا فیض جاری ہے۔ یہ مسجد میں تقریباً 7-8 سال پہلے آیا تھا، مسجد کی کیا حالت تھی آپ کے سامنے ہے، دربار شریف کی کیا حالت تھی۔ مجھے بریگیڈیئر اسلم محمد سے بتا رہے تھے یہاں چھپر تھا، تو حضرت کے فیوز و برکات سے یہ اتنی عظیم الشان مسجد بھی بن گئی اور دربار بھی بن گیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو ان کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محرم شریف کا مہینہ ہے، اس کی نسبت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جن کی ولایت پر کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں، آپ سلطان الہند ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں ان کا مقام پوچھنا ہو تو اللہ کے ولی سے پوچھنا۔ حضرت امام حسین کا مقام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی دست حسین، دی پتہ ہست حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ آپ نے حضرت امام حسین کی شہادت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے، اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سردار ندار دست در دست یزید، وقت کے یزید کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دے دیا، اپنا سر دے دیا، سر قلم کروا دیا، لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ یہ پیغام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ دنیا کے کسی باطل کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکانا اور حق کے سر بلندی کے لیے، حق کی صداقت کے لیے، حق کے بلند و بالا شان کے لیے اپنی جان کی قربانی دینی پڑے تو جان کی قربانی دے دو۔ ہم کہتے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ برقول ایمان بنی فاطمہ، اگر دعوت امرت بنی ورقبول من دست دامان آل رسول۔